اللہ اور اس کے رسول کی ہے جو اپنے بندوں سے اور حضور اپنے امتیوں سے کسی لالچ پہ پیار نہیں کرتے، بغیر لالچ اور بغیر طمع کے خیال کرتے۔ اللہ کو کون سی لالچ ہے؟ اللہ ہمیں پال رہا ہے، معاذ اللہ کیا ہم نے کوئی رب کو کما کے دینا ہے؟ معاذ اللہ کیا رب ہمارا کوئی ہمارے پیسوں کا محتاج ہے؟ معاذ اللہ کیا رب کو کوئی ہمارے پیسوں کی ضرورت ہے؟ اللہ وہ ہے رب العالمین جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ اللہ تمام جہانوں کا، توجہ فرمائے، پالنے والا ہے۔ تو بندہ صرف اگر اس بات کو ہی دیکھ لے کہ ہم خود بخود نہیں پل رہے، ہمیں کوئی پالنے والا ہے، ہمارا دل خود بخود نہیں دھڑک رہا، ہمارا کوئی دل دھڑکانے والا ہے، ہمارے آنکھیں خود بخود نہیں دیکھتی، ہماری آنکھوں میں کوئی نور رکھنے والا ہے، ہمارے کان خود بخود نہیں سنتے، ہمارے کانوں کے اندر کوئی سنوائی کی طاقت رکھنے والا ہے، ہم خود بخود نہیں کھاتے، یہ سخت سے سخت چیزیں بندہ چبا کے دانتوں سے اپنے معدے میں لے جاتا ہے، دانتوں کو کوئی طاقت دینے والا ہے، منہ کے اندر زبان ہے، ماس کا ہی لوتھڑا ہے، لیکن غور کیا جائے اس زبان کو کوئی بولنے کی طاقت دینے والی ذات ہے۔ یہ معدہ ہے، معدے کے اندر سانس کی نالی اور کھانے کی نالی اکٹھے ہیں، سانس کی نالی اور کھانے کی نالی اکٹھے ہیں، اور اگر کھاتے کھاتے کوئی تھوڑا سا بھی ذرہ سانس کی نالی میں چلا جائے تو بندہ مر جائے، سانس بند ہو گیا اور بندہ مر گیا، اکٹھے ہیں۔ جب یہ جانور ذبح کرتے ہیں دیکھ لیجئے گا یہ ناڑیں اکٹھی آ رہی ہیں، تو اللہ نے یہ سسٹم رکھا، دیکھنا مالک کی کراگری، مالک نے یہ سسٹم رکھا اور دو نالیاں چلا دیں بالکل اکٹھے، ایک سانس کی نالی اور ایک غذا والی نالی، اور اگر تھوڑا سا بھی کوئی کھانے کا ذرہ سانس والی نالی میں چلا جائے تو بندے کو سائیں نہ آئے، وہ دب کر مر جائے۔ اور بات یاد رکھنا، جو سانس والی نالی سے سانس کو نکال رہا ہے، پھر وہ سانس کو اندر لے کے جا رہا ہے، پھر وہ غذا والی نالی سے غذا کو اندر لے کے جا رہا ہے، اور معدہ اس کو ہضم کر کے اپنا مفسدات بنا کے اس کو جسم سے علیحدہ کرنے والا ہے۔ یار کوئی تو ذات ہے جو اتنا لمبا چوڑا پروجیکٹ چلا رہی ہے، تمام نظر گھما لیں، سوچوں کو گھما لیں، صرف ایک ذات پہ جا کے نظر اٹک جائے گی، وہ اللہ کی ذات ہے جو سانسوں کو اندر بھی لے کے جا رہی ہے، جو سانسوں کو باہر بھی لے کے جا رہی ہے۔ اگر ان چیزوں پہ غور کر لیں تو ہمارے سر ہی سجدے سے نہ اٹھیں، اگر ان چیزوں کو سوچ لیں تو اللہ کے خوف سے ڈر کے اس سے معافیاں مانگیں کہ جب حی علی الصلاح کی آواز آئے باقی سارے کام بعد میں ہوں گے، مالک پہلے تجھے سجدہ ہوگا۔ یہ جو معدہ ہے، توجہ فرمائیں، مسئلہ سمجھیں، یہ جو معدہ ہے یہ گندگی کا مرکز ہے۔ معدہ کیا ہے؟ گندگی کا مرکز ہے۔ گھروں کے اندر برتن رات کو نہ دھو کے بچیاں گھر والیاں رکھیں، اماں رکھے، تو صبح کو جائز حلال چیز جس میں کھا کے رکھی ہو اس سے بدبو نکلتی ہے۔ بندہ بغیر دھوئے مانجے اس کے اندر کوئی چیز کھا نہیں سکتا، بدبو نکلتی ہے۔ تو یارو ذرا غور کرو، یہ جو معدہ ہے چاروں طرف سے بند ہے، جو بھی کھائی جائیں اس کے اندر ہے، جمع ہے، اور اگر تھوڑا سا سوراخ ہمارے پیٹ میں اللہ نہ کرے ہو جائے تو اتنی بدبو نکلے
کہ بندہ اپنی بدبو کے اندر خود ہی مر جائے، لیکن جس نے پیٹ کو بغیر سوراخ کے بنا کر یہ معدے کا نظام چلایا، جس کو ضرورت ہوئی وہ غذا تیرے جسم کو دے کے طاقتور بنا دیا، اور جس کو نکالنا ہوا وہ مفسد بنا کے تیرے جسم سے خارج کر دیا، اور تجھے رزق بھی دیا، تجھے صحت بھی دی، تو اب اس بات کے اوپر کیوں نہیں ایمان ہمارا کھڑا ہوتا کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے جن و انس جو اتنا لمبا چوڑا کائنات کا نظام چل رہا ہے، یہ خود بخود نہیں چل رہا، اس کو چلانے والا بھی کوئی ہے، وہ اللہ کی ذات ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ اللہ کی ذات ہے۔ تو دوستوں اور بزرگوں، ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے، اگر کوئی 100 مربے کا مالک ہے تو یہ عارضی مالک ہے، حقیقی مالک اللہ ہی ہے۔ تو جو فرمائیں اگر کوئی 200 مربے کا مالک ہو تو یہ حقیقی مالک نہیں ہے، عارضی مالک ہے۔ حقیقی مالک کون ہے؟ اللہ۔ حضرت علی کے دور کے اندر 2 بھائی آپس میں لڑے جھگڑے، کس بات پہ؟ زمین کی بات پہ۔ ایک نے کہا زمین میری ہے، دوسرے نے کہا زمین میری ہے۔ اس وقت نہ کوئی انتقال، نہ کوئی وراثت نامے، نہ کوئی رجسٹریاں۔ قاضی فیصلہ کرتے، دونوں بھائی لڑے آپس میں، ایک نے کہا زمین میری ہے، دوسرے نے کہا زمین میری ہے۔ یہ فیصلہ مولا علی سرکار کی بارگاہ میں پہنچا تو آپ سے جب پوچھا گیا جی بتائیں زمین کس کی ہے، آپ تو شیر خدا ہیں، تو فرمایا میں ایسے فیصلہ نہیں کروں گا، چلو چلیں زمین سے پوچھ لیتے ہیں تو بڑے کی ہے یا چھوٹے کی ہے۔ وہاں پہ گئے، یا علی سرکار نے اپنا عصا زمین پہ مارا، بتا تو کس کی ہے؟ اب زمین کی نے بول کے کہا یا علی نہ میں بڑے کی ہوں نہ میں چھوٹے کی ہوں، یہ دونوں میرے ہیں۔ آپ نے فرمایا وہ کیسے؟ اب زمین نے بول کے کہا ان کا باپ مرا وہ بھی میرے اندر آیا، ان کا دادا مرا وہ بھی میرے اندر آیا، ان کا پردادا مرا وہ بھی میرے اندر آئے، ان کے جتنے بھی آباء و اجداد دنیا سے چلے گئے وہ میرے اندر آئے۔ اب یا علی ثابت نہیں ہو گیا کہ میں ان کی نہیں ہوں، یہ میرے ہیں۔ تو بھائی اتنا بڑا جو یہ نظام چل رہا ہے، اس کو چلانے والی کوئی ذات ہے، اس کو چلانے والی کوئی ذات ہے۔ جب ہم کہتے ہیں نا اللہ اکبر تو اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ بہت بڑا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ بہت بڑا ہے، بہت بڑا اللہ ہے۔ جب کہہ دیا بہت بڑا ہے تو پھر کوئی بندہ اس بہت بڑے کو محدود کر ہی نہیں سکتا کہ وہ کتنا بڑا ہے۔ جب کہہ دیا بہت بڑا ہے پھر اللہ کسی کمرے میں پورا نہیں آتا، اللہ کسی سمت پورا نہیں آتا، اللہ نہ عرشوں میں پورا آتا ہے، نہ اللہ خانے کعبے کی اس 4 دیواری کے کمرے میں آتا ہے۔ ہاں حضور نے فرمایا اگر اللہ رہنا چاہے تو ایک بندہ مومن کے دل میں رہتا ہے۔ یہ جو بندہ مومن کا دل ہے یہ اللہ کے رہنے کا مرکز ہے۔ تو دوستوں اور بزرگوں، اتنی اللہ سے ہماری دشمنی، اتنی اللہ سے ہماری آکڑ، اور اتنی اللہ سے ہماری جو ہے وہ دور دور تک جو ہے وہ جدائی ہے۔ اللہ کے گھر سے آوازیں آتی ہیں لیکن کتنے ہیں ہمارے اندر یہ پتہ بھی ہے، کیف تکفرون باللہ، ہم انکار بھی نہیں کر سکتے، انکار بھی نہیں کر سکتے کہ ہمارا رب کوئی نہیں۔ ہم اس بات کا بھی انکار نہیں کر سکتے کہ ہم نے صرف یہیں پہ رہنا ہے اور یہاں سے جانا ہی کوئی نہیں۔ ہم اس بات کا بھی انکار نہیں کر سکتے کہ ہم پل پل کے اندر اللہ کے محتاج ہیں۔ ہم اس بات کا بھی انکار نہیں کر سکتے یہ نظام ہستی جو چلا رہا ہے وہ خدا ہے۔ ہم اس بات کا بھی انکار نہیں کر سکتے یہ لمبا چوڑا وجود دینے والا کوئی ہمارا رب ہے۔ اس بات کا بھی انکار نہیں کر سکتے جب ماں کے شکم کے اندر
ہمارا کچھ وجود نہ تھا، اتنا خوبصورت اس نے ہمیں وجود بخشا، یہ بھی انکار نہیں کر سکتے۔ اللہ نے ہماری ماں کے شکم کے اندر خوبصورت آنکھوں کو بنایا، اس بات کا بھی انکار نہیں کر سکتے کہ ماں کے شکم کے اندر اللہ نے ہمارے خوبصورت چہرے کو بنایا، اس بات کا بھی انکار نہیں کر سکتے کہ ماں کے شکم کے اندر اللہ نے ہمارے خوبصورت بازوؤں کو بنایا، اس بات کا بھی انکار نہیں کر سکتے۔ خوبصورت جسم کو اللہ نے ماں کے شکم کے اندر بنایا، پھر ماں کے شکم کے اندر ہی اللہ نے یہ ماس کا لباس چڑھایا، پھر وہیں پہ اللہ نے ہمارے جسم کے اندر ہڈیوں کی سیٹنگ کو کیا، پھر وہیں سے اللہ نے ہمیں کامل ایک انسان کی صورت بنا کر ماں کی گود کی بچپن کی بہاریں عطا فرمائی۔ اس بات کا بھی انکار نہیں کر سکتے کہ جوانی کا پاک پن بھی اللہ نے دیا، اس بات کا بھی انکار نہیں کر سکتے کہ بڑھاپے کے تجربے بھی اللہ نے دیے، اس بات کا بھی انکار نہیں کر سکتے رہنے کے لیے یہ گھر بھی اللہ نے دیے، یہ بیوی بچے اولاد مال یہ سب کچھ اللہ نے دی، یہ پیسہ یہ دولت یہ شہرت یہ سب کچھ اللہ نے دیا، سب کچھ اللہ نے دیا، سب کچھ اللہ نے دیا بغیر لالچ کے دیا۔ اور آج جمعہ ہے، ہمارے اندر کتنے وہ ساتھی ہیں جو اللہ کے زمین پہ رہ کے اللہ کا رزق کھا کر اور اس کی دی ہوئی نعمتوں کے استعمال کر کے سجدہ کرنے کے لیے اس کے گھر میں آئے۔ قدم قدم پہ مسجدیں بن رہی ہیں اور ہر بندہ مصروف ہے کہ میری مسجد بنے، میرا تختی لگ جائے۔ اس لیے اقبال نے فرمایا تھا مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، یہ من پرانا پاپی تھا برسوں سے نمازی نہ بن سکا۔ مسجدیں خالی نظر آتی ہیں، لوگ اللہ کو سجدہ کرتے ہوئے شرم محسوس کرتے ہیں، لوگ اللہ کو جھکتے ہوئے شرم محسوس کرتے ہیں۔ ہمارا یہ معاشرہ ہے، اگر کوئی غلط کام کرے تو ڈٹ کے کرتا ہے، اگر کوئی اپنا غلط کام کرے تو بالکل لوگوں کو کہتا ہے کہ میں یہ کام کرتا ہوں۔ غلط کام کرنا یہ بھی سینہ تان کے کرتے ہیں، غلط کام کروانا یہ بھی سینہ تان کے کرتے ہیں۔ اور آج کے دور کے اندر اگر کوئی غلط کام کرے لوگ کہتے ہیں فلانا بندہ بڑا مرد ہے کہ جس نے یہ کام کیا۔ تو دوستان محترم، ان چیزوں نے معاشرے کو بگاڑ کے رکھ دیا۔ آج ہر جگہ مسلمان ذلیل و خوار ہو رہا ہے، گھروں کے اندر دیکھیں لڑائیاں جھگڑے نہیں ختم ہوتے، کاروبار کے اندر دیکھیں کہ برکتیں نہیں ہیں، ہر کسی کو نفسا نفسی کا پڑی ہوئی ہے، ہر کوئی جو ہے اس کی ایک دوسرے کی جیب کے اوپر اپنا نظر ہے۔ لیکن ہم نے لوگوں کے دروازے پہ جا جا کے تو مانگا، لیکن کبھی بھی تنہائی کے اندر ہم نے اپنے اللہ کو سجدہ نہ کیا۔ جب کبھی بیماری نے غلبہ کیا تو پھر اللہ سے شفا مانگ لی، جب اللہ نے صحت دے دی پھر تو کون اور میں کون۔ بیماری کے اندر بھی ہمارا والی وارث اللہ ہے، شفا کے اندر بھی ہمارا والی وارث اللہ ہے، ہر نعمتوں کا عطا کرنے والا بھی اللہ ہے۔ یہ ہم نے اپنا ذہن بنا لیا کہ ٹھیک ہے، جب تک درست رہیں گے مسجد کے قریب تک نہیں آتے، جب تک سینے کے اندر طاقت ہے رب کو سجدہ نہیں کرتے، لیکن جب بوڑھے ہو گئے نہ کوئی کام کے رہے نہ کوئی کار کے رہے، پھر اللہ کے گھر کے اندر آئے اور پھر آ کے سجدوں پہ سجدے کرنے شروع کیے۔ میرے مصطفیٰ کا فرمان سنو، ہم نے اپنے نبی کے ساتھ غداری کی ہے۔ ہمارا نبی وہ ہے جو کبھی غاروں کے اندر امت کے لیے رویا، ہمارا نبی وہ ہے جو کبھی بازاروں کے اندر امت کے لیے رویا، ہمارا نبی وہ ہے۔ آپ کی پھپھی بی بی سیدہ صفیہ فرماتی ہیں کہ جب سرکار کی ولادت با سعادت ہوئی، سرکار دنیا پہ تشریف لے کے آئے، سرکار نے اپنا سر جب زمین پہ رکھا اور رکھتے ہی فرماتے ہیں سرکار نے کچھ پڑھنا شروع کر دیا۔ توجہ پوری رہے، کہتی ہیں حضور کی پھپھی میں نے اپنا کان محمد کے لبوں کے قریب کر دیا تو سرکار کے لبوں سے آواز آ رہی تھی ربی حبلی امتی، اللہ میری گناہگار امت کی بخشش فرما۔ وہ نبی دنیا پہ آیا تو اپنی امت کو نہ بھولا، سرکار معراج پہ جانے لگے، 2 لاکھ فرشتوں کی مقدس
مقدس جماعت نبی کے دروازے پہ آ کے کھڑی تھی. نبی کریم علیہ السلام کے لیے جنت کا براق تھا, سرکار کے لیے جنت سے تاج آیا تھا, سرکار کے لیے جنت کی پوشاک آئی تھی. جبریل لگام پکڑ کے کھڑا تھا, عرض کرنے لگا یا رسول اللہ اس کے اندر آپ تشریف لے آئیے, اس کے اوپر بیٹھیے, اللہ آپ کی ملاقات چاہتا ہے. میرا نبی براق میں بیٹھنے لگا, آپ کا نبی براق میں بیٹھنے لگا, لیکن سرکار کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. تو جبریل نے پوچھا حضور پریشان ہونے کی بات کیا ہے؟ تو سرکار نے فرمایا آج تو میں براق پہ بیٹھ کے اللہ سے ملاقات کے لیے چلا جاؤں گا, لیکن اب اس وقت کے اندر مجھے میری گناہگار امت یاد آ گئی ہے. میری گناہگار امت کا کیا بنے گا؟ جب سرکار معراج پہ جانے لگے امت کو یاد کیا, پتہ نہیں اب بھی کسی کا دل پتھر ہوگا, پتہ نہیں اب بھی نہیں سمجھے گا. تیرے نبی کی عمر 63 سال, وہ نبی دنیا پہ آیا تو تجھے یاد کر کے رویا, وہ نبی غاروں میں گیا تو تجھے یاد کر کے رویا, وہ نبی جو ہے وہ ویرانوں میں گیا تو تجھے یاد کر کے رویا, وہ نبی پہاڑوں کی چوٹیوں پہ گیا تو تجھے یاد کر کے رویا. اور نبی کے امتیوں ابھی تک گھروں کے اندر بیٹھے ہو, وہ کلمہ پڑھ کے اللہ رسول سے غداری کرنے والوں, اب تک تمہارے دل پہ کیا اثر نہیں ہوا؟ آج دن کون سا ہے؟ آج جمعۃ المبارک کا دن ہے. آج دن کون سا ہے جو جمعہ اللہ نے مسلمانوں کے اوپر فرض کیا ہے؟ تیرا نبی وہ تھا جب حج کرنے کے لیے مکہ کی سرزمین پہ پہنچا, جون جولائی کی سخت دھوپیں تھی, مکہ کی گرمی بھی بڑی سخت ہے. تیرا اور میرا نبی اونٹنی کی ننگی پشت کے اوپر بیٹھ کر یہاں میرے نبی نے ہاتھ اٹھائے اور 5 گھنٹے رو رو کے امت کے لیے دعا کی, اللہ میری امت کی بخشش فرما, اللہ میری امت کی بخشش فرما, اللہ میری امت کی بخشش فرما. امت کو نبی کا غاروں کے اندر جو تھا وہ رونا بھول گیا, امت کو نبی کا جو پہاڑوں کی چوٹیوں پہ امت کو یاد کر کے رونا وہ بھول گیا, امت کو نبی کے پیدا ہوتے ہی امت کو یاد کر کے رونا وہ بھول گیا, امت کو معراج پہ جاتے امت کو یاد کر کے رونا وہ بھول گیا. مولا علی سرکار فرماتے ہیں جب سرکار کا وقت اخیر آیا, سرکار کا وصال با کمال ہوا تو مجھے فرمایا گیا تھا کہ علی تم غسل دینا. فرماتے میں نے سرکار کو غسل دیا, سرکار کو کفن پہنایا. فرماتے ہیں جب میں نے کفن پہنا دیا میرے دل کے اندر خیال آیا جاتی بار سرکار کا چہرہ ہی دیکھ لوں. ابھی جب کبھی دل پریشان ہوتا مسجد نبوی میں آتے, سرکار منبر کے اوپر موجود ہوتے, سرکار کا چہرہ دیکھ لیتے, ہماری ساری تھکاوٹیں دور ہو جاتی, ہماری سارے دکھ دور ہو جاتے. اب تو سرکار ہمیشہ کے لیے روزے میں جا رہے ہیں. مولا علی سرکار فرماتے ہیں کہ سرکار کا چہرہ انور اپنا کفن کے اندر لپٹا ہوا تھا, سرکار کا چہرے انور کے اوپر میں نے کفن دے دیا تھا. پھر مجھے خیال آیا میں سرکار کا چہرہ دیکھوں. اور جوانوں ان جملوں کو یاد رکھنا, میرے بزرگوں ان جملوں کو یاد رکھنا, بچوں ان جملوں کو یاد رکھنا, میری ماں اور بہنوں ان جملوں کو یاد رکھنا. تیرے ساتھ تیری ماں بھی اتنا پیار نہیں کرتی جتنا پیار تیرے ساتھ تیرا نبی کرتا ہے. میرے مسلمان بھائیوں تمہارا باپ بھی تمہارے ساتھ اتنا پیار نہیں کرتا, نہ کر سکتا ہے جتنا پیار تیرے نبی نے تیرے ساتھ کیا ہے. مولا علی فرماتے ہیں, خیبر شکن فرماتے ہیں, حسن حسین کا باپ فرماتا ہے, امام الاولیاء فرماتے ہیں کہ جب میں نے سرکار کے چہرے سے کفن ہٹایا محمد کے لب ہل رہے تھے, میں نے اپنے کانوں کو سرکار کے لبوں کے قریب کیا. علامہ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں سرکار کے لبوں سے آواز آ رہی تھی ربی حبلی امتی, ربی حبلی امتی, ربی حبلی امتی. اللہ میری گناہگار امت کی بخشش فرما, اللہ میری گناہگار امت کی بخشش فرما, اللہ میری گناہگار امت کی بخشش فرما. میرے نبی کے وہ سجدے امت نے بھلا دیے, میرے نبی کا وہ رونا امت نے بھلا دیا. اس نبی نے ہم سے کچھ نہ مانگا جس کو طائف کے اندر پتھر لگے, نبی نے معاوضہ نہ مانگا. جنگ احد کے اندر تیرے نبی کے منہ پہ لوگوں نے پتھر مار کے دانت مبارک شہید کر دیے, میرے نبی نے معاوضہ نہ مانگا. جنگ احد کے اندر تیرے نبی کے لبوں کو زخمی لوگوں نے کر دیا, تیرے نبی نے معاوضہ نہ مانگا. تیرے نبی کے لیے رستے کے اندر کانٹے بچھائے گئے, تیرے نبی نے معاوضہ نہ مانگا. تیرے نبی کا اپنا سجدے میں ہوتے اونٹوں کی اوجریاں لا کر تیرے نبی کے اوپر ڈال دی جاتی, تیرے نبی نے وہ بھی معاوضہ نہ مانگا. تیرے نبی کو لوگوں نے پاگل اور مجنون کہا, نبی نے وہ بھی معاوضہ نہ مانگا. تو سرکار نے کہا حضور آپ کا دل جو ہے یہ پہاڑوں سے بھی زیادہ سخت ہے, آپ جو ہیں ان کے لیے بد دعائی نہیں کرتے. بتائیں
آپ کو سکون کیسے ہوگا؟ میرا نبی جو تھا آخری کلام جو سرکار نے وصال کے وقت کیا، فرمایا الصلاۃ 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 الصلاۃ۔ عائشہ بتا دینا، بلال بتا دینا، علی المرتضیٰ بتا دینا، اگر میرے سارے دکھوں کا مداوا چاہتے ہو، اپنے گھروں کے اندر، اپنے ڈیروں کے اوپر، اپنی مسجدوں کے اوپر، پاک زمین کے کسی بھی حصے میں سجدہ تم کرتے رہنا، تمہارے نبی کی آنکھیں ٹھنڈے روزے کے اندر ہوتی ہے۔ کچھ نہیں نبی نے مانگا، صرف سجدہ مانگا، لیکن امت وہ بھی کرنے کو تیار نہیں ہے، امت وہ بھی کرنے کو تیار نہیں ہے۔ امیدیں ساری اللہ سے، امیدیں ساری اللہ سے، اللہ ہمیں یہ بھی دے دے، اللہ ہمیں وہ بھی دے دے، اللہ ہمیں یہ بھی دے دے۔ کبھی سوچا کہ مانگ سب کچھ اللہ سے رہے ہیں، وہ عطا تو کر رہا ہے، کیا کبھی سجدہ کر کے مالک کو راضی کیا یا نہیں کیا؟ یا ٹائم کتنا لگتا ہے؟ او بھائیو، وہ وقت آنے والا ہے جب ہولے سے آنکھوں کو بند کر دیا جائے گا، وہ وقت آنے والا ہے جب دونوں انگوٹھوں کو آہستہ سے باندھ دیا جائے گا، وہ وقت آنے والا ہے جب سلے ہوئے کپڑے اتار کے انسلے کپڑے پہنا دیے جائیں گے، وہ وقت آنے والا ہے جو کہتا تھا میں یہ کام نہ کروں کو کر نہیں سکتا، وہ چار کاندوں کا محتاج ہونے والا ہے، وہ وقت قریب ہے، ہر نکلا ہوا سانس ہمیں موت کے قریب کر رہا ہے، ہر اٹھتا ہوا قدم ہمیں قبر کے قریب کر رہا ہے، اور ہر ڈوبتا ہوا سورج ہمیں فنا کا گیت سنا رہا ہے۔ تو پھر بھی کیا ہمارے دل نہیں لرزے؟ کھاؤ پیو کماؤ جائیدادیں بناؤ، شریعت نے نہیں روکا، اللہ نے نہیں روکا کہ بینک بیلنس نہ بناؤ، اگر حلال ہے تو بناؤ، حرام سے نہیں، حلال ہے تو بناؤ، کروڑوں روپے جمع کرو۔ لیکن حضور کے صحابی ترکھان تھے، لوہاروں کا کام کرتے، لوہا نرم ہوا، اب اس کو کوئی آلہ بنانا تھا، یہ لوہا سامنے ہے گرم کر کے، اور تھوڑا پکڑا یہاں پہ لے کے آئے، اب مارنا تھا اس کے اوپر تاکہ یہ نرم ہو کو چیز بنائے۔ مسجد نبوی سے اللہ اکبر کی آواز آئی، حضرت بلال کی، صحابی رسول نے ہتھوڑا پیچھے پھینک دیا، فرمایا کہ کام بعد میں ہوگا، عرش والے رب کو سجدہ پہلے ہوگا، کام بعد میں ہوگا، اللہ کو سجدے۔ اس لیے وہ بہلول دنا جو علی کا عاشق تھا، کسی نے اس کو دیکھا بازار کے چوک میں کھڑا تھا، جس طرح ہمارے چک کا چوک ہو، جگمگ جگمگ ہے، دل نہیں نہ کرتا کون آئے، کون وضو کرے، کون بیٹھے، کون جھکے۔ اس طرح بازار میں بہلول دنا کھڑے ہو گئے تو رو رہے تھے، لوگوں نے پوچھا جناب روتے کیوں ہو؟ انہوں نے کہا آج بڑی میں نے کوشش کی ہے ان بندوں کی اور اللہ کی صلح کروا دوں، ان بندوں کی اور اللہ کی صلح کروا دوں۔ تو پھر انہوں نے کہا رب تو مانتا ہے صلح پہ، لیکن یہ نہیں مانتے۔ اب یہ لوگ مان رہے ہیں، آواز بھی سن رہے ہیں، گھروں کے اندر بھی ہیں، 5 وقت کے پکے نمازی بھی ہیں، جن کے گھروں میں اگر اعلان کی آواز چلی جائے تو پریشان ہوتے ہیں، کیا یہ سپیکر کی آواز نہیں جا رہی؟ پتہ ہے۔ تو بہلول دنا رحمت اللہ علیہ اپنا چوک کے اندر کھڑے رو رہے تھے، تو لوگوں نے پوچھا جناب رونے کی وجہ کیا ہے؟ تو آپ فرمانے لگے میرا دل کیا میں اللہ کی اور ان کی صلح کروا دوں۔ فرمانے لگے پھر صلح کیوں نہیں ہوتی؟ کہنے لگا رب مانتا ہے لیکن یہ بندے نہیں مانتے۔ تو دوسرے دن کسی کو اسی بہلول دنا کو قبرستان کے اندر دیکھا، جب قبروں کے اندر ہم چلے جائیں گے منو من مٹی ہمارے اوپر آ جائے گی، وہ قبر جو ہے یا جہنم کے گڑوں میں سے گڑا بنے گا یا جنت کے باغوں میں باغ بنے گا۔ بہلول دنا فرماتے ہیں پھر وہ دوسرے دن قبرستان گئے تو وہاں پہ رو رہے تھے، تو لوگوں نے پوچھا اب رونے کی وجہ کیا ہے؟ تو بتانے لگے آج پھر میرا دل کیا کہ بندوں کی اور اللہ کی صلح کروا دوں، بندوں کی اور اللہ کی صلح کروا دوں، بندوں کی اور اللہ کی صلح کروا دوں۔
فرمایا پھر کیوں نہیں صلح کروا رہے؟ فرمایا آج جب قبروں کے اندر آگ لگی ہوئی ہے، قبروں کے اندر چیخو پکار ہے، کئیوں کی قبروں کی دیواریں آپس کے اندر مل گئی ہیں، کئیوں کی قبروں کے اندر جہنم کی آگ بھڑک رہی ہے، کئیوں کو قبروں کے اندر آگ کا عذاب دیا جا رہا ہے، کوئی چیخو پکار کر رہے ہیں، آج پھر کیا ہوا؟ کہنے لگے آج بندے مان رہے ہیں لیکن آج اللہ نہیں مانتا، بندے مانتے ہیں لیکن اللہ نہیں مانتا۔ تو دوستو جب آنکھیں بند ہو جائیں گی توبہ کا وقت بھی کھلا اپنا ختم ہو جائے گا، جب آنکھیں بند ہو جائیں گی نامہ اعمال والا رجسٹر بند ہو جائے گا، جب آنکھیں بند ہو جائیں گی نامہ اعمال والا کھاتا جو ہے اس کو اللہ اپنا قفل یعنی تالا لگا دے گا۔ اگر تیرے پاس سانس ہے تو آ جا، اللہ کو جھک جا، اگر تیرے پاس جوانی ہے اتنا غرور نہ کر، جو اللہ جوانی دینے پہ قادر ہے وہ اللہ جوانی لینے پر بھی قادر ہے۔ اگر تو بوڑھا ہے، تیرے ہاتھ کے اندر وزارت کا قلم دان ہے، اللہ نے تجھے پیسہ دیا ہے تو یاد رکھ لے اگر اللہ پیسہ دینا جانتا ہے تو اللہ پیسہ لینا بھی جانتا ہے۔ اگر تیرے پاس تندرستی ہے تو اپنا صحت مند ہے، تیرے ٹانگوں کے اندر طاقت ہے، تیرے سینے کے اندر طاقت ہے، تیرے بازوؤں کے اندر بجلیاں دوڑ رہی ہیں، تو یاد رکھ لے جو اللہ طاقت دینا جانتا ہے وہ اللہ طاقت لینا بھی جانتا ہے۔ اگر تیرا کاروبار اتنا ہے تو کہتا ہے میرا کاروبار سے ٹائم نہیں لگتا، تو کہتا ہے میری حویلی سے ٹائم نہیں لگتا، تو کہتا ہے میرا دفتر سے ٹائم نہیں لگتا، یاد رکھ لے ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ اگر اللہ تجھے کاروبار دینا جانتا ہے وہی اللہ تجھ سے کاروبار لینا بھی جانتا ہے۔ یہ ساری عنایتیں میرے اللہ کی ہیں، یہ ساری قدرتیں میرے اللہ کی ہیں۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا انما اموالکم واولادکم فتنہ، اللہ نے جس کو پیسہ دیا وہ اللہ سے دور ہو گیا، یہ پیسہ اس کے لیے فتنہ ہے۔ اللہ نے جس کو اولاد دی، اولاد کے نشے میں وہ اللہ سے دور ہو گیا، یہ اولاد اس کے لیے جہنم میں جانے کا سبب ہے۔ اللہ نے فرمایا المال والبنون زینت الحیات الدنیا، یہ مال بھی مومن کی زینت ہے، یہ پیسہ بھی مومن کی زینت ہے۔ وہ بھی آیت قرآن میں، یہ بھی آیت قرآن میں سرکار نے فرمایا کہ جو پیسہ بھی ہو اور اولاد بھی ہو پھر بھی بندہ اللہ کو سجدے کرے تو لہٰذا اولاد کا اور مال کا اللہ کو سجدہ کر کے کہے اللہ میرے پاس تو کچھ نہیں تھا، اولاد بھی دی ہے تو تیرا شکر، پیسہ بھی دی ہے تو تیرا شکر۔ یہ اس کے لیے زینت بن جائے گی، یہ اس کے لیے زینت بن جائے گی۔ دوستو جاگو، یہ امتحان کا ٹائم ہے۔ ہمارے آباء و اجداد کدھر گئے؟ حضرت نوح علیہ السلام 1150 سال عمر ہوئی آپ کی، تو کسی نے پوچھا یا نبی اللہ 1150 سال کیسے گزار دیے؟ تو آپ نے ٹھنڈی آہ بھری اور فرمایا 1150 سال میرے اس طرح گزر گئے کہ ایک کمرہ ہو، اس کمرے کے 2 دروازے ہوں، ایک کمرہ ہو اس کمرے کے 2 دروازے ہوں، ایک کمرہ ہو اس کمرے کے 2 دروازے ہوں، ایک دروازے سے بندہ داخل ہو اور دوسرے دروازے سے نکل جائے، جتنی دیر لگتی ہے اتنی دیر میں میری 1150 سال کی زندگی پوری ہو۔ ہم 60 سال 65 سال 70 سال بھائی ہمارے پاس جو ٹائم ہے اپنے 24 گھنٹے کی مصروفیت میں نکال کے اس مالک کو سجدہ کرو۔ ضروری نہیں کہ مسجدوں میں آؤ، جہاں ٹائم لگے مالک کے در پہ سر جھکاؤ۔ ضروری نہیں ہے کہ جماعت کے ساتھ ہی نماز پڑھو، ثواب ہے، لیکن اگر نہیں پہنچ سکتے تو جہاں پر ہو وہاں وضو کر کے مالک کو سجدہ کرو۔ اس لیے اس سجدے کو بچانے کے لیے امام حسین کا سارا گھرانہ ذبح ہو گیا۔ اس سجدے کو بچانے کے لیے امام حسین سرکار کا سارا گھرانہ ذبح ہو، لیکن یہ وجود جو ہمارے پاس ہے مٹی سے بنا اور مٹی میں جائے گا۔ ہم نے اقبال نے فرمایا تھا کہ اپنے ہی من میں ڈوب کے پا جا سراغ زندگی، کسی کا نہیں کم سے کم اپنا تو بن۔ یار اپنے جسم کو تو قبر کے عذاب سے بچا لو، اپنے جسم کو ہی قبر کے دبانے سے بچا لو، اپنے جسم کو ہی قبر کے اندھیروں سے بچا لو، اپنے جسم ہی کو
اپنا قبر کے اندر کیڑے اور مکوڑوں کے کھانے سے بچا لو. اور میرے مصطفیٰ کریم علی نبینا علیہ السلام نے فرمایا ہر قبر ایک جیسی نہیں ہوتی. فرمایا اگر کوئی گناہگار کاندھوں پہ چڑھ کے جائے، جو وہ قبر تم نکالتے ہو نا وہ مٹی، اور وہ قبر پکار کے کہتی ہے اس کو میرے اندر نہ لے کے آنا، اس کو میرے اندر نہ لے کے آنا، میں تو آ گئی اندھیروں کا گھر تھا، میں تو آ گئی وحشتوں کا گھر تھی، جب یہ میرے اندر آئے گا تو اس کی وجہ سے اللہ مجھے جہنم کا گڑھا بنا دے گا، اس کو دفع کرو. اور اگر کوئی مومن بندہ مر جائے، جب قبر اس کی کھودی جاتی ہے تو وہ قبر کہتی ہے قدمونی قدمونی قدمونی، جلدی لے آؤ، او جلدی لے آؤ، او جلدی لے آؤ، مومن بندے کی قبر کو جلدی لے آؤ، اس لیے کہ میں تو اندھیروں کا گھر تھا. جب یہ بندہ مومن میرے اندر لیٹے گا تو اللہ مجھے جنت کا باغ بنا دے گا، اللہ مجھے جنت کا باغ. تو بھائیو محنت کرو، بھائیو پیچھے مڑ کے دیکھو. میاں محمد بخش نے کہا تھا رحمت اللہ علیہ کہ بس کر محمد بخشا موڑ عقل دا گھوڑا، بس کر محمد بخشا موڑ عقل دا گھوڑا، دکھ تیرے نہیں مکنے ورکا رہ گیا تھوڑا. ہمارے پاس وقت اب تھوڑا ہے. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ اپنے گھروں سے نکل جاؤ، بس مالک نے سجدہ مانگا، بس مالک نے. اور یہ دیکھیں قرآن مجید کا 20واں سپارہ میرے سامنے کھلا ہے. اللہ نے بندوں سے کتنا پیار کیا، حساب آپ لگا لیں کہ رب رب ہو کر کتنا پیار کر رہا ہے، اور بندے جو فانی ہو کر اپنے رب کے ساتھ کتنی جو ہے وہ کھلا عداوت کر رہے ہیں. اللہ فرماتا ہے امن، کون ہے، اب اللہ کا چیلنج ہے، کون ہے خلق السماوات، تمہارے اندر جس نے آسمانوں کو بغیر ستون کے کھڑا کیا، والارض، کون ہے تمہارے اندر جس نے بغیر روڑی کے تمہارے لیے زمین کا فرش بچھا دیا. پھر فرمایا وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً، کون ہے اور تمہارا رب جس نے تمہارے لیے آسمان سے بارش کو نازل کر دیا. پھر فرمایا فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ، فرمایا کون ہے جس نے اس بارش کے ذریعے تمہارے باغوں کو اگایا. سبحان اللہ. ہاں یہیں پہ حاضر رہیں. یہ مینڈر کا پانی آتا ہے نا، لگاتے بھی ہو تو کہتے ہیں کاش کہیں بارش پڑ جائے، کاش کہیں بارش آ جائے تو فارے نیارے ہو جائیں. تو اللہ فرما رہے ماءً وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، وہ کون سی ذات ہے جس نے آسمان کا کلیجہ چاک کر کے تمہیں بارش دی. بندو جواب دو. اتنی رب کے ساتھ مخالفت، اپنے غرور اور تکبر کے اندر اتنا تم مدہوش ہو گیا، تجھے پتہ ہی نہ چلا کہ تمہیں پیدا کرنے والا کوئی ہے. اتنا ہی اپنے کاروبار کے اندر غرق ہو گیا. دنیا کے اندر آ کر جس نے تجھے دنیا میں بھیجا اس کے سجدے کو، حکامات کو تو نے پسے پشت ڈال دیا. اپنی جوانی کو چوکوں کے اندر تو نے گزارا، اپنی جوانی کو شراب اور دوسرے نشوں کے اندر تو نے گزارا، اپنی جوانی کو تو نے زناکاری اور رہزنی، چوری اور ڈکیتی کے اندر گزارا. اگر کوئی بندہ کسی کو عارضی طور پہ چیز دے، موٹر سائیکل وہ مانگ کے لے جائے، تو جب وہ شام کو لائے بندہ چیک کرتا ہے کہیں مرغار تو نہیں اس کا توڑ دیا، اشارے سارے ٹھیک چلتے ہیں، کہیں میٹر تو اس کا خراب نہیں کر دیا، جتنا یہ پٹرول لے کے گیا تھا کیا اس نے ڈلوایا کہ نہیں ڈلوایا. بندہ چیک کرتا ہے بلا تمثیل و بلا تشبیہ. جب ہم پلٹ کر اللہ کے بارگاہ میں جائیں گے اللہ نہیں پوچھے گا او میں نے تجھے 100 سال کی زندگی دی، بتا تو نے کہاں پہ گزاری. اللہ نہیں پوچھے گا میں نے تجھے جوانی دی، بتا تو نے کہاں پہ گزاری. اب اللہ نہیں پوچھے گا تیرا تو کچھ بھی نہ تھا، سب کچھ تو نے میں نے دیا، جسم بھی میں نے دیا، جسم کو پالا بھی میں نے، عزت بھی میں نے دی، سب کچھ میں نے تجھے دے دیا. فرمایا اب بتا میرے ساتھ غداری، اب بتا میرے سامنے اکڑا رہا،
اب بتا کہ حی علی الصلاح کی آوازیں تجھے کسی چودھری کے بلاوے سے کم تھی؟ اب مجھے بتا حی علی الفلاح کی صدائیں تجھے کسی پولیس کے انسپیکٹر کے بلانے سے کم تھی؟ پنڈ کا چودھری بلائے، بیوی بچوں کا ہوش نہیں ہوتا، بھاگ کر اس کے پاس جاتا ہے۔ یہ پیپسی میں کام کرنے والے صبح 5 بجے سے 10 منٹ پہلے اس کے گیٹ پہ ہوتے ہیں، کہیں ہمیں کاروبار سے نہ نکال دے۔ وہ احکم الحاکمین دیکھو جس کے قبضے قدرت میں ہر چیز ہے، ہر چیز ہے۔ بندے اتنے غدار ہو گئے، 5 ٹائم مالک کا نام سن کر، مالک کا بلاوا سن کر اس کو سجدہ کرنے کے لیے نہیں آتے۔ مالک کا پیار تو لو، تمہیں رزق بھی دے رہا ہے، اولاد بھی دے رہا ہے، اور تمہیں مالک دو جہاں کائنات کے اندر زندہ بھی رکھ رہا ہے۔ یار اتنے دل پتھر ہو گئے، کیا پلٹ کر رب کے پاس نہیں جائیں گے؟ اگر حضور فرماتے ہیں رب کی گستاخی کرنی ہے، رب کی زمین سے نکل، وہاں پہ جا جہاں تیرے رب کی حکومت نہ ہو۔ اگر رب کی تو نے نہیں ماننی، فرمایا رب کا رزق کھانا چھوڑ اور کسی کا کھا، کہ رب کی تو گستاخی پھر ڈٹ کے کر۔ اگر رہتا بھی رب کی زمین پہ ہے، کھاتا بھی رب کا رزق ہے، پھر غلام کا حق بنتا ہے جس کا کھائے اس کی بات بھی مانی جائے، جس کا کھائے اس کی۔ یہ 8 دنوں کے بعد رب کو سجدہ کرنا، 2 فرض پڑھ کے بھاگ جانا رب سے مذاق ہے۔ رب کوئی ہمارے سجدوں کا محتاج نہیں ہے۔ قرآن میں کہتا ہے وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، اگر پوری دنیا مجھے نہ مانے، کچھ اپنا نقصان ان کا ہے، رب کی ربوبیت میں کوئی فرق نہیں آئے۔ پوری دنیا چھوڑ دو، رب نہ مانو اس کو، اس کی سمدانیت میں کوئی فرق، سمدانیت میں کوئی فرق۔ اس لیے صوفی برکت علی سرکار نے فرمایا تھا، نہ کوئی بینک مینیجر بن کے مطمئن ہوا، نہ کوئی جج بن کے مطمئن ہوا، نہ کوئی مالدار بن کے مطمئن ہوا، مطمئن فقط وہ ہوا جس نے اللہ کا ذکر کیا۔ جس نے اللہ کا ذکر کیا تو اللہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے۔ لیکن ہم غلام اللہ کے، کتنے مالک کے غلام ہیں جو رب کی مان رہے ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے کہ ما کان لکم ان تنبتوا شجرہا، پھر ہم نے باغ اگائے، ان تنبتوا شجرہا، باغوں کو خوبصورت بنانے کے لیے ہم نے درخت بھی اگا دیا۔ پھر آگے فرمایا اِلٰہٌ مع اللہ، کوئی میرے علاوہ تمہارا اور رب ہے تو لے کے آؤ، میرے علاوہ کوئی اور رب ہے تو لے کے آؤ۔ بل ہم قوم یعدلون، اگر نہیں لے کے آ سکتے تو رب کو سجدہ کرتے کتراتے کیوں ہو؟ کیوں نہیں دل سے مان جاتے؟ پھر فرمایا امن جعل الارض قرارا، فرمایا وہ کون ہے جس نے تمہیں رہنے کے لیے زمین عطا فرمائی، وجعل خلالہا انہارا، وہ کون ہے جس نے تمہارے لیے نہریں چلائیں، وجعل فیہا رواسیا، وہ کون ہے جس نے تمہارے لیے کشتیاں چلائیں، وجعل بین البحرین حاجزا، وہ کون ہے جو سمندر کی طغیانیوں کو روک کے رکھا ہوا ہے کہ کہیں تمہیں سمندر کے اندر ڈبو نہ دیں۔ الہ مع اللہ، رب کے علاوہ کوئی رب ہے تو لا کے دکھاؤ۔ بل اکثرہم لا یعقلون لا یعلمون، فرمایا اکثر وہ جاہل جانتے نہیں ہے کہ ان کا والی وارث اللہ ہے۔ اب اگلا ہم کہتے ہیں اللہ ہماری سنتا نہیں، اب سنیے گا اللہ فرماتا امن یجیب المضطر، فرمایا وہ کون ہے جو لاچاروں کی سنتا ہے، فرمایا اذا دعاہ، وہ کون ہے کہ جو مجبوروں کی دعا سنتا ہے، وَيَكْشِفُ السُّوءَ، وہ کون ہے جو تمہارے اوپر دکھ دور کرتا ہے، وہ کون ہے جو تمہاری دکھ دور کرتا ہے، وَجَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، وہ کون ہے جس نے تمہیں زمین کی بادشاہت دی، بتاؤ اِلٰہٌ مع اللہ، فرمائے وہ ایک ہی ذات ہے جو تمہارا اللہ ہے۔ قلیلا ما تذکرون، بڑے تھوڑے بندے ہیں جو اللہ کی طرف دھیان کرتے ہیں۔ پھر فرمایا امن یہدیکم،
فی ظلمات البر، فرمایا وہ کون ہے جس نے تمہیں روشنی کے لیے آسمان کا سورج روشن کر دیا؟ وہ کون ہے جس نے تمہاری روشنی کے لیے چاند کو روشن کر دیا؟ فی ظلمات البر والبحر، وہ کون سی ذات ہے جس نے تمہارے لیے خشکی بھی بنائی، جس نے تمہارے لیے تری بھی بنائی؟ وَمَن يُرْسِلُ الرِّيَاحَ، وہ کون ہے جس نے تمہارے لیے ہواؤں کو چلا دیا؟ وہ کون ہے جس نے تمہارے لیے ہواؤں کو چلا دیا؟ آگے فرمایا بشرم بین یدی رحمتی، ہوائیں چلی اور انہوں نے آ کے خبر دی۔ فرمایا خبر کیا تھی؟ فرمایا بھائی تیار ہو جاؤ، ہوا چل پڑی ہے۔ بشرم بین یدی رحمتی، ہمارے بعد رب کی رحمت آنے والی ہے جس کو بارش کہتے ہیں۔ ہوائیں چلی، اس نے رب کی رحمت کی خبر دی۔ فرمایا الہ مع اللہ، فرمایا وہ کون سی ذات ہے جو اللہ کے علاوہ یہ کر سکتی ہے؟ تعال اللہ، اوے اب بھی مان جاؤ برکت مالا تمہارا اللہ ہی ہے۔ اما یشرکون، کیوں تم اللہ کے مقابلے میں کسی کو لے کے آتے ہو؟ اور آگے رب نے فرمایا امن یبدأ الخلق، بندو کبھی اپنے بننے کے اوپر توجہ کیا؟ مولا علی سرکار کے پاس ایک بندہ آیا، حضور اس بندے نے کمال کر دیا۔ فرمایا کیا کیا؟ جی 29 خانے ہیں شطرنج کے، اس نے شطرنج کے 29 خانوں میں ایسی چالیں رکھی ہیں، ایک چال چلو تو دوسری نہیں ملتی، دوسری چلو تو تیسری نہیں ملتی، تیسری چلو تو چوتھی نہیں ملتی، پانچویں نہیں ملتی۔ مولا علی سرکار مسکرا پڑے، فرمایا 29 خانوں کی چالوں کی بات کرتا ہے، میرے اللہ نے ایک چہرہ بنایا، 5 نقش کھینچے، یہاں سے اربوں خربوں لاتعداد گورے کالے بگے ہر زبان کی مخلوق رب نے پیدا کر دی۔ فرمایا نظر مار کے دیکھو، 5 نقشوں سے اتنا کچھ بنایا، پہلا نقشہ دوسرے سے نہیں ملتا، دوسرا تیسرے سے نہیں ملتا، تیسرا چوتھے سے نہیں ملتا۔ نادرا کے اندر جاؤ نا، انگوٹھے ایک جیسے، لکیریں ایک جیسے، آپ انگوٹھا لگاؤ پھر آپ انگوٹھا لگاؤ، وہ ٹی کریں گی نہیں کہ یہ اور انگوٹھا ہے اور اوپر والا اور انگوٹھا ہے۔ ہمارا امن یبدأ الخلق، ہمیں خلق کرنے والا وہ اللہ ہے جو ہمارے انگوٹھوں کی لکیروں کو بھی آپس کے اندر ملنے نہیں دیتا، وہی ہمارا اللہ ہے۔ آگے فرمایا امن یبدأ الخلق، فرمایا وہ کون ہے جس نے تمہیں خلق کیا؟ بتاؤ۔ اب جواب ہے کوئی؟ آکڑ ختم، تکبر ختم، غرور ختم۔ امن یبدأ الخلق، جو اپنے آپ بن گیا وہ تو رب کی برابری کرے، جو اپنے آپ دنیا میں آ گیا وہ تو رب کو سجدہ نہ کرے۔ فرمایا امن یبدأ الخلق، جس کو رب نے سجدہ کیا، پیدا کیا، ثم یعیدہ، فرمایا پھر ومن یرزقکم، پیدا کر کے تمہارے لیے رب نے رزق کا بندوبست کیا، من السماء والارض، کبھی آسمانوں سے بارش کے ذریعے رزق دیا، کبھی دھوپ کی تپش سے زمین کو پکا کے پھر وہاں سے اپنا فصلوں کو پکا کے کھڑا کر کے تمہیں رزق دیا۔ الہ مع اللہ، اگر اس جیسا کوئی اور اللہ ہے تو میرے سامنے لے کے، سورج نہ نکلے تو فصلیں نہیں پکتی، یہ تبش کے ساتھ حرارت کے ساتھ پکتی ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا من السماء، لفظ دونوں بولے، من السماء والارض، فرمایا آسمانوں سے رزق بھی ہم دیتے ہیں اور زمین سے رزق بھی ہم دیتے ہیں۔ فرمایا الہ مع اللہ، کوئی اور ہے تو لے کے آؤ۔ قل، فرما دو، ہاتو برہانکم ان کنتم صادقین، اگر تمہارا اس کے بارے میں جواب ہے تو اللہ کو جواب دو۔ تو بات یہیں پہ ختم ہوئی۔ اللہ کے احسانات کو مانو اور اللہ کی بارگاہ میں جھکو، اللہ عمل کرو۔